محبت اگر عیب دیتی تو اللہ عز و جل کبھی ہماری طرف نہ دیکھتا۔ جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا کرو تو معاملے اور اللہ کے درمیان سے نکل جایا کرو۔ دنیا ایسی ہوتی ہے، باہر سے کچھ اندر سے کچھ۔ کچھ لوگ خود کو پہاڑ سمجھ لیتے ہیں، در حقیقت وہ ہوتے شاپر ہی ہیں۔ قرآن مجید میں جتنی بھی قوموں کی تباہی کا ذکر ہے، ان میں سے ایک بھی قوم کی تباہی کی وجہ روزہ، حج، زکوٰۃ چھوڑنا نہیں تھا، بلکہ کم تولنا، رشوت ثانی، انصاف نہ کرنا، کسی کا حق کھانا، ملاوٹ کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا تھا۔ اگر سادہ الفاظ میں کہو تو معاملہ حقوق العباد کا تھا۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجیے آپ میں کچھ خاص ہے، سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ یہ پیسہ بھی کیا چیز ہے؟ امیر آدمی گناہوں میں پھنسا ہو تو حج کر لیتا ہے اور جرائم میں پھنسے تو جج کر لیتا ہے۔ وہ مرد کبھی آپ کی چادر کی حفاظت نہیں کر سکتا گویا جو آپ سے حلال رشتے کے بغیر مسلسل بغیر چادر کے تصویر مانگے۔ عورت کی میت کو نامحرم نہیں دیکھ سکتا تو زندہ عورت کس جواز کے تحت اپنی نمائش کرتی پھرتی ہے؟ بات کڑوی ضرور ہے مگر قابل غور ہے۔ میں نے پیڑوں کی طرح سب کو جگہ دی لیکن مجھ کو لہجے ملے احباب سے آرے جیسے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کچھ باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کا جواب خاموشی ہوتا ہے۔ کتابوں اور مشاہدوں سے انسان سیکھتا ضرور ہے لیکن سبق وہی یاد رہتا ہے جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں۔ انسان کی خواہشات کا پیالہ کیوں نہیں بھرتا؟ کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہوتے ہیں۔ قرآن سے بڑھ کر تم اپنے ساتھ کسی کو وفادار نہیں پاؤ گے۔ یہ تمہارا اس وقت ساتھ دے گا جب ساری دنیا تم سے منہ موڑ چکی ہوگی۔ حوصلہ سیکھنا ہے تو پریشر کوکر سے سیکھو جو آگ پر بیٹھ کر بھی سیٹیاں مار رہا ہوتا ہے۔ مطلب تک شہد ورنہ زہر ہے لوگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت خوشبو لگائے اور پھر لوگوں کے سامنے سے گزرے تاکہ وہ اس کی خوشبو سونگھے، اس کی طرف متوجہ ہو تو وہ زانیہ ہے۔ لوگوں کی باتوں کو دل پر مت لیا کریں۔ لوگ تو امرود کو بھی میٹھا ہونے کی شرط پر خریدتے ہیں اور بعد میں نمک لگا لگا کر کھاتے ہیں۔ دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیں، چپ رہنا اور معاف کرنا، کیونکہ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں اور معاف کر دینے سے بڑا کوئی انتقام نہیں۔ جب تم آزمائش سے گزر کر اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھ لیتے ہو تب اللہ بھی تمہاری ہی چاہت مکمل کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ خواہش سے نہیں گرتے پھول جھولی میں، وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا۔ کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ کامیابی کی پہلی سیڑھی کوشش ہے، کوشش سے غلطی، غلطی سے سبق، سبق سے تجربہ اور تجربے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ کبھی کبھی دودھ میں گری مکھی دیکھ کے بھی آپ دودھ نہیں پھینکتے بلکہ پی جاتے ہیں۔ بس یہی محبت میں بھی ہوتا ہے کبھی کبھی۔ برا وقت گھوڑے پر بیٹھ کر آتا ہے لیکن جاتا چونٹی کی پیٹھ پر ہے، مگر جاتے جاتے بہت سے مطلب پرست اور فضول لوگوں کو بٹھا کر لے جاتا ہے۔ دکھاوے کی کوشش کبھی بھی مت کرنا، جب کمال کو پہنچو گے تو خود ہی نظر آ جاؤ گے۔
بس اسی ایک چکر کا نام زندگی ہے۔ نہ جانے ہم اس چکر میں کس مقام پر پہنچ چکے ہیں، لہٰذا آخرت کی تیاری کیجیے اور غفلت سے نکل آئیں۔ تمہارے نفس کی تربیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہیں۔ صبر انسان کی بنیاد ہے، نرمی کامیابی کی کنجی ہے، سچائی حق کی زبان ہے، سخاوت انسان کی زینت ہے اور موت ایک بے خبر ساتھی ہے۔ جب انصاف میں طاقت نہیں ہوتی تو چوروں، ڈاکوؤں، قاتلوں کے پاس طاقت آ جاتی ہے۔ رشتے اور موسم ایک جیسے ہوتے ہیں، کبھی حد سے زیادہ اچھے اور کبھی برداشت سے باہر۔ فرق صرف اتنا ہے کہ موسم جسم کو تکلیف دیتا ہے اور رشتے روح کو۔ زمین پر رہ کر زمین سے سارے رابطے ختم ہو جائیں تو آسمانی وسیلے حرکت میں آتے ہیں۔ تھوڑی سی مٹی ہر وقت پاس ہونی چاہیے، کیونکہ کچھ باتوں کا حل ہی یہ ہوتا ہے کہ ان پر مٹی ڈال دی جائے۔ کوشش کریں کسی کے آنسوؤں کی وجہ آپ کا لہجہ یا رویہ نہ بنے، کیونکہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری کرنا ہے۔ برے وقت میں کندھے پر رکھا گیا ہاتھ کامیابی پر بجنے والی تالیوں سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ انہیں یہ غم ہے کہ میں ان سے مختلف ہوں اور مجھے یہ افسوس ہے کہ وہ سب ایک جیسے ہیں۔ جس کی جیسی نیت وہ ویسی کہانی رکھتا ہے۔ کوئی پرندوں کے لیے بندوق تو کوئی پانی رکھتا ہے۔ دھوکہ دینے کے 1000 طریقے ہیں، لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے۔ کسی کو دیا گیا دھوکہ گھوم پھر کے آئے گا آپ کی ہی طرف۔ آپ کبھی بھی کامیابی کی سیڑھی پر ہاتھ جیب میں ڈال کر نہیں چڑھ سکتے۔ کامیابی کی منزل پر پہنچنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے پڑتے ہیں۔ اللہ کی پکڑ سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہو۔ خالق کے خیال کو چھوڑ کر مخلوق کے خیال میں گم رہنے والا انسان دین و دنیا کے خسارے میں رہتا ہے۔ تم جو دیتے ہو وہ تم نہیں دیتے، تمہیں تو دینے کی توفیق بھی تمہیں دینے والا دیتا ہے۔ کسی کی بیٹی کی زندگی خراب کرنا ایک قرض ہے جو ایک نہ ایک دن آپ کی بیٹی کو اپنی زندگی سے ادا کرنا پڑتا ہے۔ درود شریف عبادت ہے، دعا ہے، دوا ہے اور بیماریوں سے شفا بھی ہے۔ آنسوؤں کا وزن تو نہیں ہوتا، پھر بھی ان کے گر جانے سے دل ہلکا ضرور ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کو آپ کی زندگی میں اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو برے لوگوں کی حقیقت آپ کے سامنے لے آتا ہے۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے، مگر اس وقت میں اپنوں کی دی گئی تکلیفیں کبھی بھی نہیں بھلائی جا سکتی۔ اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچی رکھو تاکہ پتہ چلے تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ ہر شے تیرے جمال کی عین دار ہے، ہر شے پکارتی ہے تو پروردگار ہے۔ اپنے حوصلوں کی پرواز اونچی رکھو، ایک دن مکان بھی بن جائے گا، مقام بھی بن جائے گا۔ حسد کرو گے تو کچھ نہیں پاؤ گے اور شکر کرو گے تو گن نہیں پاؤ گے۔ پریشانیوں کا سب سے بڑا اور خوبصورت حل نماز ہے۔ جن کو رب سے مانگنے کی عادت ہو وہ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں رہتے۔ امید دینے والے بنیں، آپ کے پاس سے جو بھی اٹھے آپ سے امید لے کر اٹھے اور مسکراہٹ لے کر جائے۔
زندگی یہ نہیں کہ آپ کتنے امیر، کتنے مشہور، کتنے دلکش ہیں۔ زندگی یہ ہے کہ آپ کتنے اوریجنل، کتنے عاجز اور کتنے مہربان ہیں۔ دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی پاؤں کے نیچے رہنی چاہیے۔ اگر سر پر چڑھاؤ گے تو قبر بن جائے گی، اور قبریں زندہ انسانوں کے لیے نہیں ہوتی۔ کسی درخت کے کٹنے کا قصہ نہ ہوتا، کلہاڑی میں اگر لکڑی کا دستہ نہ ہوتا۔ دشمن کبھی کامیاب نہیں ہوتا جب تک کوئی اپنا بھی سازش کا حصہ نہیں ہوتا۔ کئی دفعہ جو ہمیں غلط لگ رہے ہوتے ہیں، دراصل وہ غلط ہوتے نہیں۔ یہ ہرن کی غلطی نہیں کہ وہ سڑک پہ سے گزر رہا ہے، بلکہ سڑک جنگل میں سے گزر رہی ہے، جو کہ جانوروں کی رہائش گاہ ہے۔ کوئی بھی آخری فیصلہ کر لینے سے پہلے حالات کو بھی جانچ لیں۔ رب ضائع نہیں کرے گا تمہاری دعا اور تمہارا صبر۔ ذرا انتظار کرو۔